دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ شاہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح گودی میں لے کے تیسری شابان کی طرح کچھ دیر ہو سکے کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ حیدر تڑپ رہے ہیں، پیمبر ہے بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائیں بار بار؟ ایک شور ہے زمین پر، ایک شور ہے زمین پر، گرا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ مومنین کرام، یہ ہمارے ادارے کے ننھے ذاکر ہیں، علی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے ساتھ جو ہے قبلہ مولانا حسنین رضا عابد صاحب موجود ہیں۔ آپ نے قبلہ نے جو ہے ایک ہمارے سر مومنین کی جانب سے ایک عشرہ منعقد کیا گیا، وہاں خطاب کیا اور مومنین نے اس کو جو ہے بہت سراہا۔ قبلہ ہم تہہ دل سے ممنون مشکور ہیں اور پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو، آج کے دن کے حوالے سے اپنے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہدایت ٹی وی کے توسط سے مومنین کو، پوری دنیا کو، جو جہاں جہاں یہ ہمارا چینل دیکھا جا رہا ہے، مومنین کو آج روز عاشور کے حوالے سے اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ قتل حسین اصل میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ کا قتل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے بار بار تعارف کروایا امام حسین علیہ السلام کا، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھا کر، کبھی مدینہ میں، کبھی مسجد نبوی میں۔ تو در حقیقت یہ امت نے حسین کیا ہے، یہ قتل رسالت ہے، یہ قتل رسول اللہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میرے امام کسی اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ امام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور یہی سبب ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے انہوں نے رسول کے نواسے کو نہ پہچانا، رسول کے بیٹے کو نہ پہچانا، اور تکبیر کے نام پر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حسین کو قتل کیا گیا۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ صرف ظاہری نمازیں روزیں یہ انسان کو مسلمان نہیں بناتی، بلکہ پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ کا نمائندہ کون ہے۔ اور کربلا میں میرے امام نے یہی بتایا کہ دیکھو حق والے اور ہیں اور باطل والے اور ہیں، حق ہمیشہ دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور امام نے اسی دین کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی، اور کربلا کا اتنا بڑا سانحہ جو قیامت تک ہر مظلوم کے ساتھ رہے گا اور ہر ظالم کے مخالف رہے گا، کہ قیامت تک جو بھی مظلوم ہے، جو بھی حق پر ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ ہم کربلا میں سکھاتی ہے کہ ہم تعداد نہیں دیکھتے، ایک طرف 72 تھے تو ایک طرف ہزاروں تھے، لیکن کربلا والوں نے بتا دیا کہ حق اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ بے شک بہت تھوڑے گروہ بہت جلدی جو ہے وہ زیادہ پر غلبت پالیں گے، اور یہی ہوا کہ یزید نے سمجھا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا
تو میں جیت گیا، لیکن میرے امام نے سر کٹوانے کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو حق ہمیشہ جیتتا ہے اور حق کی ہی جیت ہوتی ہے۔ تو آج تمام مومنین امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہر دنیا کے ہر کونے میں امام کو تعزیت پیش کرنے کے لیے، امام کو تسلیت پیش کرنے کے لیے اور امام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حق کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت ادارے کے ایک بہت ہی سینئر ممبر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ادارے کے جلوس کے بارے میں اور اس ادارے کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ کب سے جلوس نکل رہا ہے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرا نام ڈاکٹر شبیر زیدی ہے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا لنڈن یونیورسٹی میں 1967-68 میں، تب یہ ادارہ فارمیشن شروع ہوا تھا۔ چھوٹی سی مجلس ہوا کرتی تھی، میرے ماموں یوسف نقوی صاحب اور جو یہاں کے لوگ سے بہت سارے وہ شامل تھے اس کے اندر، اور وہ شروع ہوا۔ اب وہاں سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ، اور اللہ کا شکر ہے ہم وہاں پہنچ گئے کہ یہ ادارہ اس وقت دنیا کی بہترین درسگاہوں میں سے مولا حسین کا پیغام دینے کے لیے یہ جلوس، یہ ماتم، یہ قرآن کے جو بے حرمتی اسے خراب نے کیا ہے، یہ سب اتنی ضروری ہے، یہ سمبلز ہیں۔ مولا حسین کا میسج تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور انہوں نے کہا ہے ہاتھ من الذلہ، دس از آلسو a message. Indignity is not acceptable. What has been done to Quran is totally unacceptable. And what we should do is that Idara is doing exactly everybody should do. We should protest against the disrespect, the humiliation of Quran and Islam. Islam is the greatest religion, and we, the Mu'mineen, the Khadiman Hussain alayhi salam and Mawla Abbas, stand firmly united with the entire Muslim Ummah in protesting against the desecration of Quran. And over to Maulana Qibla. تھینک یو ویری مچ۔ اب میرے ساتھ مولانا قبلہ ضمیر حسن جعفری صاحب موجود ہیں، جنہوں نے 11-12 دن یہاں مجالس پڑھی، آج عصر عاشور کی مجلس پڑھی، انشاءاللہ شام غریبہ کی بھی۔ قبلہ آپ کا یہ پہلا محرم تھا ادارے میں، اور لنڈن کے مومنین سے ویسے آپ کی بڑی شناسائی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج اسپیشلی ہم ادارے کے بارے میں اور آج کے جلوس کے بارے میں آپ سے کچھ تاثرات چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز خدا نے جو قانون بنایا ہے کوئی چیز کی بقا کے لیے، اس کے اندر تقوی ہے اور خلوص ہے۔ میں نے الحمدللہ یہاں کے مومنین میں جو چیز دیکھا وہ خلوص ہے الحمدللہ، خصوصاً جو الگ الگ مومنین خدمت کر رہے ہیں بہت ہی خلوص کے ساتھ الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں، اور کوشش مینجمنٹ یہاں کی یہ کرتی ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس میں کمپرومائز نہ کیا جائے۔ یہ اہم چیز ہے کہ دنیا بھر کے جو مینجمنٹس ہیں ان کو ایک لیسن ہے کہ کس طریقے سے ایک مینجمنٹ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سینٹرل پوائنٹ سمجھتی ہے اور اس کے تحت تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو الحمدللہ مولا آپ لوگوں کی تمام لوگوں کی خدمت کو قبول کریں، انشاءاللہ جہاں رہیں انشاءاللہ خوش رہیں، امام حسین کے پرچم کے سائے میں رہیں، ہمیشہ سرفکن رہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں۔ اور جو قرآن کے حوالے سے یہاں آج پروٹیسٹ ہوا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ روز عاشور روز قرآن ہے، روز احیاء قرآن ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اسی قرآن کے میسیج کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور ہمیں یہی میسیج دے رہا ہے کہ روز عاشور کو ہم لوگ آئیں اور قرآن کے پروٹیسٹ کے طور پر بھی دنیا میں پیش کریں کہ امام حسین علیہ السلام از اے میسنجر، امام حسین ریپرزنٹیٹیو آف قرآن ہے، وہ ان کا قتل ہوا تو ان کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے ہم قرآن کا بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں ادھر مومنین ہیں اور سب متحد ہیں، انشاءاللہ سب کا ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی نعرہ ہے لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ، آپ کی خدمات کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہدایت ٹی وی نے جو ہے آپ کو مستقل کوریج دی ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ مومنین کی دعاؤں سے اور مومنین کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، انشاءاللہ سپورٹ کریں جتنا ہو سکے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، میرے ساتھ جو ہے ایک بہت ہی پرسوز آواز ہے ہمارے حامد بھائی کی، تو میں چاہوں گا حامد بھائی آپ کلام کے 2-4 اشعار جو ہے نا۔ آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لو میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں
سلا لوں میرے اصغر راجا، تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے، دیکھ کر تیری ہنسی ظلم نے بھی رونا ہے، جو طریقے لڑائی کے سکھا دوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیز سقیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، دشت کی گرم ہواؤں سے بچا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی، دیکھ کر خون تیرا لال میں مر جاؤں گی، میں تجھے موت کی چکی سے بچا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، تیری معصوم سکی نا کو پلا کے پانی، کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا ثانی، میں تجھے دیس کے پیاس اپنی بجھا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا۔ الکما کے کنارے جو خیمے لگے، اشقیاء نے کہا آ کر شبیر سے اپنے خیمے یہاں سے اٹھا لیجئے، وقت کیا گیا تھا مسلمانوں، وقت کیا گیا تھا مسلمانوں، کرو ماتم حسین کا یہ میرے پاس ہے، کرو ماتم حسین کا کرو ماتم حسین کا آزاداروں، کرو ماتم حسین کا آزاداروں، کرو ماتم حسین کا آزاداروں، ختم کربلا میں لڑائی ہوئی، ساری فوجیں خدا خاک پر سو گئی، عائشہ میں غریبہ رہانا ہوئی، فطرت مصطفیٰ سوئے زندہ چلی، ننگے سر بیویاں تھے مسلمانوں، ننگے سر بیویاں تھی مسلمانوں، کرو ماتم حسین کا آزاداروں، سارے پڑھو پلیز سارے پڑھو، کرو ماتم حسین کا آزاداروں، آئے بازار کوفہ کا وہ مرحلہ، بیٹیاں تھی محمد کی جب بیردا، پھر علاقوں سے بچوں کی تھی یہ صدا، الوداع مادر غمزدہ الوداع، آسماں رو رہا تھا مسلمانوں، آسماں رو رہا تھا مسلمانوں، کرو ماتم حسین کا آزاداروں، جانتی ہے مجھے شام کی ہر گلی، خاک اڑاؤ کہ مجھ کو
ہر ممبر
Nare Hesley. हाँ जैन हुआ चना थोड़ा सा और पीछे हेलो जी मोमिनीन कराम इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे वंसवर्थ काउंसिल की डिप्टी मेयर सना साहिबा मौजूद हैं, सना जाफरी साहिबा, और हम ये चाहेंगे कि उनसे जो है उनके ख्यालात का, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कसीर एक तादाद है, यहाँ मेरे लिए ख़ुद खड़ा होना भी जो है वो एक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मुझे उनसे बातचीत करनी है तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हमारी सिस्टर हैं सना जाफरी, ये जो है यहाँ पर हमारे यहाँ वंसवर्थ काउंसिल के अंदर डिप्टी मेयर हैं, माशाल्लाह अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है यहाँ शिरकत कर रही हैं, और ये यहाँ के फाउंडर मेंबर्स की, यानी कि इनके जो ग्रैंड फादर थे वो यहाँ के फाउंडर मेंबर्स में से इनके फादर माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को, और अब माशाल्लाह ये खुद बढ़ चढ़ कर आगे जो है डिप्टी मेयर के अहदे तक पहुँची हैं और ये सर्व कर रही हैं। सना, मैं ये चाहूँगा कि आप आज के जुलूस के हवाले से और इदारे के हवाले से जो है हिदायत के नाज़रीन को कुछ बताएं प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो this is Idara Jafria in London in Tooting. Idara has been here for a very long time and has been serving a lot of the community who have been coming from all over. People have been coming from all over London to commemorate the loss and the sufferings of Imam Hussein alayhi salam, who was brutally killed on the day of Ashura more than 1400 years ago. Idara, there's all ages of people mourning for Imam Hussein today. So we are commemorating the loss today, and today we will carry on mourning for Imam Hussein and his family because of the way that they were treated. Imam Hussein chose not to pay allegiance to the corruption, and this is what we stand for today. We stand against brutality. We stand against people who So we are standing here today against injustice. अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ बचपन से रह रही हैं, आज आप माशाल्लाह वंसवर्थ काउंसिल के अंदर डिप्टी मेयर के अहदे तक पहुँची हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। माशाल्लाह से we are very lucky in the sense कि look, हम लोग इतने सालों से जुलूस कर रहे हैं यहाँ पर, and the council and the police and everyone is really helpful to us and have accommodated us with our needs. We are very lucky in that way that look, the whole road has been closed for us. There are thousands, there's maybe more than 1,000 people in this julus today, and we have been accommodated by these people. So we should be very grateful to them. बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको उसकी जज़ाए खैर देगा। नाज़रीन करम, ये जो है हमारे साथ हमारी सिस्टर थी सना जाफरी, जो कि हमारी डिप्टी मेयर हैं वंसवर्थ काउंसिल की, और यहाँ इमाम बारगाह की जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं, वो बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ के लोग जो है हमारे साथ ताउन करते हैं। और नाज़रीन मुकर्रम, ये बात कहने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कहने को हमारा मुल्क जो था पाकिस्तान और जो है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन वहाँ हम इतने खुले और आज़ादी के साथ अपनी आज़ादारी मुनक़्क़िद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ और मैंने देखा कि ये कम व बेश कोई 3 से 4 माइल का रोड है जो कि गवर्नमेंट ने हमें बंद करके दिया हुआ है, और कोई ऐसा मालूम होता है कि ये पूरी एक शियाओं की बस्ती है जहाँ हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, मर्द और बूढ़े शामिल हैं। और नाज़रीन, मैं और मोमिनीन कराम, मैं आपके साथ इस जुलूस में शामिल हूँ और अभी मज़ीद मोमिनीन और मोमिनात के तासुरात बताऊँगा आपको, और इस जुलूस के बारे में मज़ीद हम आपको आगाही देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप पढ़ेंगी? चलो पढ़ो पढ़ो। So I've created a short poem for about
I've created a short poem about Imam Mahdi alayhi salam, and I'd like to recite it. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Mahdi, the leader of humanity. Imam Mahdi, the awaited. Imam Mahdi, the proof of Allah. We are waiting for your presence as you ascend down from the heavens. Your Muslims with all their might will surely stand up for the final fight. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. یہ ہماری ننھی شہزادی ہمارے ساتھ تھیں اور ابھی ہمارے ساتھ ایک ہماری بہن موجود ہیں. گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ایمان ان کا نام ہے اور ماشاءاللہ انگلش میں یہ جو ہے ہمیں اپنے تاثرات سے آگاہ کریں گی. تو میں ریکویسٹ کروں گا سسٹر سے کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں اور مومنین کو بھی بتائیں کہ آج روز عاشور وہ یہاں کس لیے موجود ہیں. مرحلہ در مرحلہ Okay. Muharram is a day to commemorate and remember the sacrifices that Imam Hussein had made to protect and defend Islam. It's a day to remember how much he suffered and all of his family went through just to get to make Islam what it is today. جزاک اللہ بیٹا, جزاک اللہ. یہ ہمارا فیوچر ہے اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہت ویل اویئر ہیں اور دیکھیں اتنی معصوم بچی نے 3 لائنوں میں آپ کو کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے. میں سسٹر ایمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں. Bismillahirrahmanirrahim. A story of pure evil against the innocent, the evil that created an army of thousands drowned in hatred and ignorance. A story of harm against the pure, the harm Imam Zain al-Abidin would carry on his back evermore. A story of jealousy against the kind-hearted, the jealousy which built to the sands of Karbala where the battle started. A story of strength, defending Islam and honoring their duty. The strength sown when Bibi Zainab said, "All I see is beauty." A story of love strangled in chains, the chains that were around the necks of the women and children as they walked across those dry plains. A story of forgiveness towards those who repent, forgiveness of her who came with a heavy heart to the Imam's tent. A story of companionship, portraying true friends, the companionship of Habib ibn Muzahir who would powerfully defend. A story of loyalty, with some pleading to fight, this loyalty shown by Janabed John, who was elderly yet renewed with honor and might. A story of courage against the weak, the courage of Bibi Sakina as she was slapped across the cheek. A story of power, keeping their heads held high, the power of Bibi Zainab who protected her family from whoever came by. A story of faith, holding it in even the darkest of times, the faith which gave them hope Allah would make those pay for their crimes. A story of injustice was displayed, with injustice seen around the world today. Yet, this is no story, for all of it is true. The sky is red with blood, the river a piercing blue. The lessons we take from it will define us in Islam. We should learn the value of forgiveness, justice, and importantly, to do no harm. Thank you. جزاک اللہ, جزاک اللہ.
دیکھا میں سے جدا رہ نہیں سکتا، یہ مجلس و ماتم رہے مولا، یہ مجلس و ماتم رہے مولا، یہ دل کی دعا ہے، یہ دل کی دعا ہے، یہ دل کی دعا، دل کی دعا ہے، دعا ہے۔ شاد رہے کربلا، شاد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین۔ شاد رہے کربلا، شاد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین۔ سلسلہ در سلسلہ، سلسلہ در سلسلہ، جاری رہے یہ صدا حسین۔ شاد رہے کربلا، شاد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین۔ بادشاہ حسین کی سلطنت ہے کربلا، جس کا پاسبان ہے مولا غازی با وفا، آپ نے حسین با خدا خون سے سجا دی کربلا، کربلا کی ہے خدا خان یہ رہے صدا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین۔ شاد رہے کربلا، شاد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین۔ سلسلہ در سلسلہ، سلسلہ در سلسلہ، جاری رہے یہ صدا حسین۔ سنت ماں کربلا، راحت ماں کربلا، سنت ماں کربلا، راحت ماں کربلا، راحت ماں کربلا۔ پڑی جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، 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 سینوں پہ اترے یا علی، نکلا ادھر باطل کا دم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، ہر قلب پر چھاتے چلو، 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 دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک ماض ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، غزل میں ہر دو شے قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ ٹوٹے دلوں کی آس ہے، 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 عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام ہوا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کر دریا سے جو پیتا راجا میں وفا، ہوتے رہے بازو قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، جب کربلا یاد آئے گی، 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 انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پردے میں بہہ
قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اے نوجوانا نے ازاں اے نوجوانا نے ازاں تم ہو کسی دل کی دعا تم ہو کسی دل کی دعا تاش اٹھتی ہی رہے سینوں میں ماتم کی صدا قائم رہے اکبر کا غم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے یا حسین 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 یا دریا میں سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے اسلام تیری خاطر اسلام تیری خاطر ہوا خون میں تر غازی دریا میں سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی اسلام تیری خاطر اسلام تیری خاطر ہوا خون میں تر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر وہ دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی لاشیں عباس دیکھی مولا تڑپ کے بولے لاشیں عباس دیکھی مولا تڑپ کے بولے پرچم ہے کدھر تیرا پرچم ہے کدھر تیرا ہے بازو کدھر
غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی لاش عباس دیکھی مولا تڑپ کے بولے لاش عباس دیکھی مولا تڑپ کے بولے پرچم ہے کدھر تیرا پرچم کدھر تیرا ہے بازو کدھر غازی دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی دریا پہ سو رہا ہے تھوڑا سا جی جی کچھ نہیں ہوگا ہر جگہ لگی رہے گی گرل دیکھیں گرل دیکھیں دل روٹا بے خطا مارا گیا بھائی تھا عباس جس کا لال اکبر ساجا بھائی تھا عباس جس کا لال اکبر ساجا بادشاہوں کا وہی بادشاہوں کا وہی بادشاہ مارا گیا رسول اکرم کا دل روٹا بے خطا مارا گیا رسول اکرم کا دل روٹا بے خطا مارا گیا خیر النساء کا لاڈلا خیر النساء کا لاڈلا بے گناہ مارا اکرم کا دل روٹا بے خطا مارا گیا صدقہ بینا صدقہ بینا صدقہ بینا صدقہ بینا صدقہ بینا دل روٹا بے خطا مارا گیا صدقہ بینا صدقہ بینا صدقہ بینا صدقہ بینا صدقہ بینا امام رضا ابن الزہراء مولا امام رضا سلام اللہ علی مولا امام رضا سلام اللہ علی مولا امام رضا سلام اللہ علی مولا امام رضا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء یا غریب الغرباء مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا میرے مولا میرے معصوم غریب الغرباء
میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے ہادی میرے مظلوم معین الضعفا، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا. یہ دعا یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام کی رضا، سلام مولا امام کی رضا، سلام مولا امام کی رضا. آپ کے نام کے سکے کا امام ضامن میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن، اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن. دلبر زہرا یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام کی رضا، سلام مولا امام کی رضا، سلام مولا امام کی رضا. آپ جیسا نہ ہوا کوئی غریب الغربا، آپ کو شہر مدینہ میں بھی رہنے نہ دیا، قبر زہرا کی پیغمبر کبھی روزہ چھوٹا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا. گیا یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام کی رضا، سلام مولا امام کی رضا، سلام مولا امام کی رضا. جس گھڑی چاند محرم کا نظر آتا تھا، کربلا والوں کا غم آپ کو تڑپاتا تھا، اور ماتم سے گریبان پھٹا جاتا تھا. ناظرین مکرم، اس وقت شبیہ ذوالجناح رہوار امام حسین علیہ السلام، یہ وہ رہوار ہے کہ جس نے آخری وقت میں میرے مولا کا ساتھ نہ چھوڑا، سب شہید ہو گئے، تمام اعزاء اقربا، تمام بیٹے بھانجے بھتیجے میرے مولا کے جب جدا ہو گئے، تو یہ وہ رہوار تھا میرے مولا کا کہ جو آخری وقت تک میرے مولا کے ساتھ رہا، اور بی بی کو آ کر مولا کی شہادت کی خبر اسی نے دی تھی. اس کے متولی ہیں کامران بھائی، گزشتہ برسہ برس سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، ہر جلوس میں موجود ہوتے ہیں اور ہر جگہ اس مولا کی شبی کو لے کر آتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہر جگہ یو کے میں، کہیں اسکاٹ لینڈ میں، آئرلینڈ میں، جہاں آزاداری ہوتی ہے کامران بھائی وہاں موجود ہوتے ہیں. تو میں کامران بھائی سب سے پہلے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ذوالجناح کے بارے میں آلموسٹ یو کے کیا پوری دنیا جانتی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ دو الفاظ پھر دوبارہ اس کے بارے میں ہم بتائیں، کیونکہ یہ مولا کا چاہنے والا، مولا کا وہ وفادار ہے کہ جس کی شبیہ کی آپ خدمت کرتے ہیں، مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے گا. اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. دیکھیں جی، شبیہ ذوالجناح جو ہے مولا کا وفادار جانور، وفادار گھوڑا تھا جس نے ہمیشہ مولا سے وفا کی، اور اس کی خواہش تھی کہ مولا میرے پہ کربلا میں میرے پہ سواری کر کے میدان جنگ میں جائیں. جب مولا شہید ہو گئے تو اس نے بہت سے کفار کو، میں ان کو مسلمان تو کہوں گا، میں ان کو کافر ہی کہوں گا، کیونکہ مسلمان ہوتے تو اپنے جس کا کلمہ پڑھتے اس کے نواسے کو شہید نہ کرتے، ان لوگوں کو جہنم واسطے کیا. مولا نے کہا ایسا کر جا، تیرا کام ختم ہو گیا تھا، یہ ڈیوٹی پوری ہو گئی، تم نے اپنی وفا نبھا دی ہے، تو جا کے میری بہن کو، میری بیٹیوں کو بتا دے کہ ان کا بابا، ان کا بھائی شہید ہو گئے. ان کی عزاداری پہلا عزادار ہے مولا کا،
جس نے پہلی عزاداری مولا کی ہے وہ اس سے سوال نے کی ہے. اس نے اپنی وفا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ وقت تھا جب انسان جانور بن گئے تھے اور جانور انسانوں سے افضل ہو گیا تھا. یہ ان انسانوں سے یہ جانور بہت افضل ہے جس کو آپ جانور کہتے ہیں. میں تو اس کو جانور کہنے کی میری ہمت نہیں ہے. یہ مولا کا رحوار ہے, مولا کا وفادار ہے, مولا کا عزادار ہے. اسی وجہ سے اس کی عزت ہے, تکریم ہے, احترام ہے. اس نے اب مولا سے وفا کی ہے. جزاک اللہ کامران بھائی, پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اس عزاداری میں اس شبیہ کو لانے کی مزید ہمت طاقت عطا فرمائے. اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی صحت تھوڑی سی بہتر نہیں ہے, لیکن میں دعا گو ہوں اور ہدایت ٹی وی کے توسط سے میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں جہاں اس وقت دنیا میں ہدایت ٹی وی لائیو ہے, جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے, کامران بھائی کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا, کیونکہ یہ راہوار حسینی کی جو عظیم خدمت کر رہے ہیں اس کی مثال میرے خیال میں دنیا میں شاید ہی کہیں ملتی ہے, اور خاص طور پر ان ممالک میں جہاں ان چیزوں کا رکھنا ایک بہت زیادہ خرچ کا باعث ہے, اس پہ اخراجات آتے ہیں. لیکن بہرحال پروردگار نے ان کو ہمت دی ہے اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ ذوالجناح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے جلوسوں میں رواں دواں رہے. جزاک اللہ. امام کی رضا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء یا غریب الغرباء مولا علی 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 یا مولا لہد علی 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 یا مولا قلندروں کے مزار. مجھے نوکر تیرا اب مجھے دولت دنیا کی تمنا ہی نہیں. شاہیاں چھوڑ کے آتے ہیں شہنشاہ یہاں, اور فقیر آپ کا مولا فقیر آپ کا, اور فقیر آپ کا در چھوڑ کے جاتا ناظرین مکرم, آپ ہدایت کی اسکرین پر آلموسٹ دیکھتے رہتے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب. ہمارے ہاں ادارہ جعفریہ میں جو سیٹرڈے کے دن مدرسہ ہے اس کے جو ہے پرنسپل بھی ہیں, اور ملت کے اندر جو آپ کی خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. قبلہ میں آج یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس ادارے کے ممبر بھی رہے, یہاں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں, اور تمام چیزیں جو ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس ادارے کی, اور یہ جلوس ہے آج کے حوالے سے پیغام اور تھوڑا سا ادارے کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں ہدایت کے ناظرین کو, کیونکہ آپ کی علمی گفتگو تو روزانہ سنتے ہیں یہ لوگ. اگر آج آپ ادارے کا اور جلوس کے بارے میں بتانا چاہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. الحمدللہ میں تقریباً 10 سال ادارہ جعفریہ میں خدمات انجام دے چکا ہوں, اور اس کے بعد ابھی تک سلسلہ جاری ہے سیٹرڈے اسکول کے حوالے سے. ادارہ جعفریہ لندن کا بلکہ میں سمجھتا ہوں UK کا قدیم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے, اور مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے. اور اس ادارے کا جو عشرہ ہوتا ہے, مجالس ہوتی ہیں, اور عاشورے کا جو جلوس ہے اس کو بھی مرکزیت حاصل ہے الحمدللہ. یہ ادارہ موجودہ یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1980 میں خریدی گئی تھی, اور اس وقت سے یہاں پر سلسلہ مجلس اعضاء, میلاد, محافل جاری ساری ہے. اور اس کے علاوہ ادارے کی خدمات کمیونٹی کے لیے بہرحال ہیں. گزشتہ یوں سمجھ لیں کہ 4 دہائیوں سے 4-5 دہائیوں سے یہ ادارہ خدمت انجام دے رہا ہے. علی جی, آپ تھوڑا سا آج کے جلوس کے بارے میں بتائیے کہ کب سے نکل رہا ہے, اور آج جو مجمع ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی, اس جلوس کو بھی تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں یہ جلوس, اور شروع میں ابتدا میں یہ جلوس ذوالجناح کے حوالے سے نکلنا شروع ہوا, اور اس کے بعد اس نے ایک مستقل حیثیت اختیار کر لی ہے. اور یہ جلوس بھی میں سمجھتا ہوں کہ لندن کے ان چند جلوسوں میں سے ہے
کہ جو ماشاءاللہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جلوس اضحیٰ ہر سال عاشورے کے دن اٹھتا ہے اور باقاعدہ نماز ظہرین ہوتی ہے. نماز ظہرین کے بعد مختصر سی مجلس، پھر جلوس، اور پھر جلوس کے بعد پھر مجلس ہوتی ہے. اس کے بعد شام غریبہ منعقد ہوگی. اور یہاں یو کے یوں سمجھ لیں لندن کے سراؤنڈنگ سے دور دراز سے مومنین آتے ہیں اور ان کو ایک خاص لگاؤ ہے اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں. تو بہرحال یہ ادارہ قوم کا ادارہ ہے، ملت کا ادارہ ہے، اور ملت سے ہی ادارہ قائم و دائم ہے. قبلہ میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے روزانہ نماز میں، ہر مجلس میں، ہر ماتم میں موجود ہوتے ہیں. تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کب سے جوان تھے، بچے تھے، کب سے آ رہے ہیں یہاں پر یہ لوگ؟ یہ تو ہمارے زیدی صاحب ہیں، اور اب پتہ نہیں لفظ سابق لگاؤں کیا لگاؤں کہ پی کے رہنماؤں میں سے ہیں. اور یہ ہمارے سجاد حیدر بخاری صاحب ہیں، ادارے کے سینئر ترین ممبر ہیں. یہ ہیں ڈاکٹر ممتاز عابدی صاحب ہیں، یہ بھی ادارے کے سینئر ترین شخصیات میں سے ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں ان حضرات کی. انہوں نے ہمیشہ ادارے کے مشکل وقتوں میں ادارے کو سنبھالا دیا ہے، اور یہ ادارے کے ویل وشرز میں سے ماشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ادارے نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہم پہ کرم فرمائی کی. میں نے اس علاقے سے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا تھا 2005 میں. بش بلیئر کی جو غیر قانونی، غیر اخلاقی جنگ تھی، اس کے خلاف. تو اس تمام علاقے کے دوستوں نے، لوگوں نے اور ادارے نے میری اس زمانے میں بہت ہیلپ کی، اور میں ان کا ہمیشہ مشکور رہوں گا. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور یہ میں سجاد بخاری صاحب سے چاہوں گا کہ انکل آپ جو ہے ہدایت کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا کہہ دیں، بڑی مہربانی. ہدایت کے بارے میں کہ ماشاءاللہ ہدایت کی جو خدمات ہیں، جو ہدایت اس وقت کر رہا ہے قوم کے لیے، وہ قابل تعریف ہے، اور ہم اس کو آلویز اس کو بڑی اپریسیشن کی طرح سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حق محمد و آل محمد دن دگنی رات دگنی ترقی کرے. جو خدمات، جو قوم کی خدمات وہ کر رہے ہیں، پاک پروردگار عصمت دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. تھینک یو انکل. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ تھوڑا سا کہنا چاہیں گے جلوس کے بارے میں، ہدایت ٹیلی ویژن کے بارے میں؟ یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے گھر پر. بسم اللہ. ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کی جو ہے ماشاءاللہ جو پروگرام ہوتے ہیں بہت ہی عمدہ پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارے ماتم اور مجلسوں کے تعلق سے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہدایت ریلے کرتا ہے، اس کی وجہ سے پورے مومن مستفید ہوتے ہیں. میں ایک لفظ ادارے جعفریہ کے تعلق سے کہنا چاہوں گا. ادارے جعفریہ جو ہے جب زندہ ہوا بہت ہی کم لوگوں کی تعداد تھی. اب جو ہے ماشاءاللہ سے یہ جلوس اتنا مشہور ہو گیا ہے، اور جو یہاں سے نہ صرف ہمارے محلے کے اطراف کے مومنین اس میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ اس کے لندن کے دور دور مقامات سے آتے ہیں، اور مجلس اور ماتم ہوتا ہے، جس وجہ سے شیعت کی تبلیغ ہوتی ہے، کافی ہوتا ہے. ایک لفظ میں مولانا رضا حیدر صاحب کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں. رضا حیدر صاحب جتنا ہے ادارے کی ابتدا میں مولانا نے یہاں کے ادارے کو تعلیم وغیرہ دینے کا، بچوں کے اسکول مولانا نے شروع کیے تھے، اور جو الحمدللہ وہ اسکول مدارس ابھی تک چل رہے ہیں، اور مولانا کی خدمات مسلسل جاری ہیں. اور مولانا کی خدمات اس تعلق سے بھی ہیں کہ ہم لوگ جیسے میرے جیسے گھر میں ہمیشہ علیحدہ مجلس ہوتی ہے، تو مولانا وہاں پہ بھی تشریف لاتے ہیں اور نماز کو لیڈ کرتے ہیں اور حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے، دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مولوی سے یہ ترقی ہوتی رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کی کس کے ساتھ ہے؟ 20% چارج ہے.
के DG जनरल साहब मौजूद हैं, और मैं गुजारिश करूँगा क़िबला आप हमारे जो यहाँ जुलूस में शिरकत फरमाई है आपने, और माशाल्लाह से आप यकीनन और जुलूस अज़ा में भी शिरकत फरमाते होंगे, उसके हवाले से और पूरी दुनिया में हिदायत टेलीविज़न के ऊपर इस वक्त आपका पैगाम जाएगा। मैं चाहूँगा कि लंदन के हवाले से और स्पेशली हमारी यूरोप की जो ज़ादारी है उसके हवाले से अगर 2 लाइन आप पता फरमाएँ। एक तो मैं अदना सा सहाफ़ी हूँ, और दूसरी कि जो आज़ादारी की एक हैसियत है, ये सिर्फ वाक़ई करबला का तज़किरा नहीं है, बल्कि ये इंसान की अपनी रूह की पाकीज़गी के लिए एक ऐसा वाक़या है कि जिसके ज़िक्र से हमारे नफ्स, हमारे रूह और हमारी जो एक इंसानियत है उसका एक दर्जा बुलंद होता है। तो ज़ाहिर है, और इंसानियत सिर्फ मुसलमान या शियों या सुन्नियों का मसला नहीं, आलम इस्लाम का मसला है, आलम इंसानियत का मसला है। जितनी भी बनी नौ इंसान हैं उन सब में एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स करबला से मिलता है, क्योंकि करबला में आपको हर किस्म के किरदार मिलेंगे, रिश्ते भी मिलेंगे, मज़ाहिब भी मिलेंगे, और इंसानियत की मुख्तलिफ जो दर्जात हैं सोच रखने वाले, ख़ुद इमाम हुसैन एक बुलंद तरीन शख्सियत और एक ग़ुलाम शख्स हज़रत जॉन जैसे शख्सियत भी मौजूद है इस सारे करबला के इस वाक़े में। तो इनसे हमें ऐसे किरदार और ऐसी तालीमात मिलती हैं कि इंसान अगर सीखता चला जाए, हर सतह का, हर इल्म के दर्जे वाला इंसान जो है वो बुलंद ही होगा हमेशा, और उसके ज़रिए हम आपस में अख़ुवत और भाईचारा बना सकते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत बना सकते हैं, और इंसानियत को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आपने देखा कि किस खूबसूरती से जो है सकलैन भाई ने उस पूरे वाक़या करबला का अहाता किया, और यकीनन हमारे साथ इस जुलूस में दुनिया के गोशे गोशे से लोग यहाँ आए हुए हैं। लंदन के तो स्पेशली मैं काफ़ी चेहरों को जानता हूँ कि जो लंदन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए हैं यहाँ पर। अभी इंशाअल्लाह ताला हम जुलूस में मौजूद हैं, और अभी ये जुलूस जो है, अभी यूँ समझ लीजिए कि हम इसके ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक इसका मखसूस रास्ता है, ये इसी रोड से होता है और इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पज़ीर होता है। लेकिन मैं आपको बड़े सच बता रहा हूँ कि इस मरतबा जो मजमा है वो बहुत शदीद और बहुत ज़्यादा है, बहुत शिद्दत के साथ मोमिनीन की तादाद जो है यहाँ पर शामिल है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमारा ये जुलूस जो है लाइव हिदायत पर चल रहा है।
ایسا روئے 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 نہ روتے بنا رو میں چکن کتب کرے نہ رو میں کیسے لڑوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے لڑوں بابا میں اجڑ گئی بابا اور میرے ایسے میرے دل ہے اور میرے اجڑ گئی بابا نارو سے نارو میری جگہ کے تو کرے نا کیسے لڑوں بابا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جیتے رہو. ناظرین اکرام، ہدایت ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس جلوس میں اس کی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک موجود رہا. آپ کو علماء کرام کے بھائی جان، علماء کرام کے، مومنین کرام کے، نوحہ خانوں کے، مومنین کے، مومنات کے، بچوں کے، سب کے تاثرات آپ تک پہنچائے. لائیو کوریج دی آپ کو، اور آپ نے مومنین کے ہدایت کے بارے میں جو ہے کلمات کو سنا. اب ہم اس جلوس کو، اس کا ابھی اختتام نہیں ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی عزاداری کرنی ہے، ہمیں بھی جلوس میں شرکت کرنی ہے. تو میں جو ہے اب باقاعدہ طور پر آپ سے یہاں اجازت چاہوں گا اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہدایت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہم دعا گو ہیں کہ آج کے دن کے صدقے میں مولا تمام مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ختم.